تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وکل عبادت خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور اسی کے لیے سیوا ہے. اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم. اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام رحمت برکت اللہ کے تمام پر مجید بندوں پر بالخصوص ہم کروڑ کروڑ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سرور کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت. حضرات گرامی قدر، آج ہم لوگ جو جمع ہوئے ہیں ایک عظیم مقصد کے تحت جمع ہوئے. دراصل اللہ کی توفیق سے جب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مقدس ترین گھر میں ہمیں جمع کیا اور یہاں تکبیرات پڑھی گئی، اس دن سے لے کے آج تک مسلسل بحمد للہ تعالی وما توفیق الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اسی کی دینی توفیق سے مسلسل ہمارا یہ درس بڑے شد و مد سے چل رہا ہے. آج آپ لوگوں سے ضروری گفتگو بھی کرنی تھی تاکہ ہمارا یہ درس ہمارے شہر کے اور جہاں جہاں اللہ تعالیٰ ہماری بات پہنچا دے ان سب کے لیے اور ہمارے لیے ہدایت کا اور آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ بنے. دیکھیے، دو چیزیں ہم لوگ ہمارے غور کے لیے ہمارے سامنے رہتی. ایک تو ماحول، ہم جہاں بستے ہیں، ہمارا دارالعمل، ہمارے متعلقات، ہمارے آس پاس کیا ماحول ہے، اس ماحول کا کیا تقاضا ہے، اور ایک ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کی ہماری ہم سے مرضی کیا ہے. یہ دو باتیں آج بہت کریں. پہلی بات، ہمارے آس پاس کا ماحول، ہمارے گھر کا ماحول، ہم جہاں رہتے ہیں جس محلے میں اس کا ماحول، ہمارے رشتے داروں کا ماحول، اور پھر ہمارے شہر کا ماحول. یہ ہمارا دائرہ ہے، یہ ہمارا دائرہ ہے، اور دائرے کے تحت اللہ تعالیٰ پوچھے گا. باہر کیا ہو رہا ہے وہ ہمارے دائرے سے باہر کی بات ہے. باہر کے ماحول کتنا ہی بدل جائے اس کے لیے ہم معذور ہیں، سوائے یہ کہ ہم لوگ اخلاص نیت کے ساتھ بدلتے ماحول میں خیر اللہ پیدا کرتے اس کی دعا کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارا دائرہ جو ہے اس دائرے میں ہم لوگ کچھ کر سکتے ہیں. تو جو ماحول ہے آج نظریاتی طور پر دیکھیں آپ، عقیدے کو لے کر ہمارے گھر والے، ہمارے رشتے دار، ہمارے دوست احباب اور ہمارے متعلقہ جتنے لوگ ہیں، مردوں میں سے عورتوں میں سے، ان کا کتنا اسلامی عقیدہ ہے، اللہ کو، اس کے رسول کو کتنا جانتے ہیں. غور کریں، برائے نام اللہ سے متعارف ہے، اللہ کون ہے، اس کی توحید کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، نہیں واقف. ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کیوں دنیا میں تشریف لائے، نہیں پتا چلتا. نظریہ شرک کو دین سمجھتے ہیں لوگ، سمجھ نہیں. ابھی چند دنوں پہلے میں نے کسی کو دیکھا، آج اس ماحول میں کہ ملٹی میڈیا کا دور ہے، نشر و اشاعت کا دور ہے، بلاغت کا دور ہے، انفارمیشن جگہ جگہ پہنچ رہی ہے، آپ جیسا نوجوان آج بھی قبر کے آگے سجدہ کر رہا ہے، درگاہوں پہ سجدہ کر رہا ہے.
عبادت کس کی کرنی مسلمانوں کو نہیں پتا. جو شرک ہے اس کو مسلمان عین دین سمجھ رہے ہیں، عقیدت اور محبت سمجھ رہے ہیں. جو بدعات اور رسومات ہے قوم برادریوں کے، وہ مسلمانوں کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں. حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے، مسلمان واقف نہیں ہے. دین کی بنیادی ضروریات، جو معلومات، ایسی معلومات جو ایک مسلمان مرد اور عورت کو پتہ ہونا ضروری اور لازم ہے، اس کو نہیں پتا مسلمان. اخلاقیات اور معاشیات کا معاملہ دیکھ لیں، آپ رشتے ناتوں کے حال دیکھ لیں. اولاد کا ماں باپ سے رشتہ کیسا ہے، ماں باپ کا اولاد سے رشتہ کیسا ہے، بیوی اور شوہر کا رشتہ کیسا ہے، عام خون کی رشتہ داری میں کتنا فرق آ چکا ہے. مسلم نوجوان مرد اور عورتوں کے حالات دیکھ لیں، شادی شدہ ہو یا بغیر شادی شدہ، کتنی بے روی، کتنی آوارگی، کتنی بے پردگی مسلم خواتین میں، کتنے حرام رشتے قائم کیے جا رہے ہیں. حقیقت ہے کون سی قوم چکی ہوئی بگاڑ سے؟ مسلم ذمہ دار جو تجارت میں مشغول لوگ، ان کے حالات دیکھ لیں. حلال و حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے. سود کو حق سمجھا جا رہا ہے، بیاج لینا اپنا فطری حق سمجھتے ہیں لوگ. مسلمانوں کی خوشی دیکھ لیں، مسلمانوں کی کمی دیکھ لیں. ایک اینگل سے نہیں لگتا ہے کہ مسلم معاشرہ ہے، لگتا ہے. مسجدوں کے حالات دیکھ لیں، بڑی بڑی مسجد ہے، 1 صف 2 صف 20 نمازی 50 نمازی، اتنا بڑا مسلم معاشرہ، اتنا بڑا محلہ اور کتنے نمازی. یہ سب چیزیں ہیں کہ نہیں ہے؟ پھر دوسری طرف یہی چیز اسباب بنتی ہے حالات کے بگڑنے کا. جگہ جگہ مسلمان آئے پریشان آ گئے، کوئی پرسان حال نہیں، ظلم جاتی بربریت عام ہو چکی ہے. کیا شہر، کیا ملک، کیا بیرون ملک. حقیقت ہے کہ نہیں؟ ان کے اسباب پہ نظر ڈالیں تو ایک سبب یہ بھی ہے، ظہر الفساد وبر فی البحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی اور تری میں جو فساد پھیلتا ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی. مسلمانوں سے اسلام کا تعلق کیسا ہے؟ ہمارا، ہمارے گھر والوں کا، ہمارے رشتہ داروں کا، ہمارے دوست احباب کا تعلق اللہ اس کے رسول سے کیسا ہے؟ زبان تک جو تعلق اللہ چاہتا ہے خود سے اور پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں ہے مسلمانوں کا تعلق. تو یہ حالات ہر قوم میں، ہر برادری میں، ہر علاقے میں ایسے حالات ہیں. یہ حالات کیا تقاضا کرتے ہیں کہ اب تھوڑا سدھار ہو، تھوڑا مسلمان اللہ کو جانے اور پہچانے، تھوڑا مسلمانوں کا تعلق اپنے نبی سے درست ہو، تھوڑا مسلمان دین پہ چلنے والے بنے. وہ لوگ جو تھوڑا دین کی فکر رکھتے ہیں بے چین نہیں ہوتے ایسے ماحول کو دیکھ کر. یقین جانے گھر کا، سماج کا، علاقے کا بگڑا ہوا ماحول دیکھ کے اگر بے چینی نہیں ہے تو ایمان کی خیر منائیے. ذالک اضعف الایمان کس کو کہا؟ برائی دیکھے دل میں بھی برا نہ جانے، ایمان کا ہلکا ترین درجہ ہے. اور مسلمانوں کے بگڑے حالات کو دیکھ کے اگر ہم بے چین نہیں ہوتے تو ہمارے ایمان کا یہ جانچنے کا وقت ہے کہ ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے. مادہ پرستی، دنیا پرستی، مال کی محبت عروج پر، کیا نمازی، کیا بے نمازی، کیا دیندار، سو کھوڑ اور کیا بدین، سارے کے سارے اس دنیا کو اپنا مسکن اور معبد سمجھ کے اسی کو حاصل کرنے میں لگے ہے کہ نہیں؟ حقیقت ایسے حالات کیا تقاضا کرتے ہیں؟ پہلی چیز، حالات کا تقاضا کیا ہے کہ مسلمانوں میں سدھار ہونا چاہیے. برائیاں، بگاڑ، گناہ، بے روی، آوارگی یہ ختم ہونی چاہیے. کیوں؟
کیونکہ اس کی وجہ سے مسلمانوں پہ عذاب اتر رہا ہے، اللہ کی ناراضگی اور غصہ جھیل رہے ہیں مسلمان۔ تبدیلی ہونی چاہیے۔ یہ کب ہوگی؟ جب آپ اور میں تھوڑا سا ان مسلمانوں سے جنہوں نے دنیا کو اپنا رب اور اس کو حاصل کرنا اپنا نصب العین بنا دیا، ان سے اپنے آپ کو الگ کیسے کریں گے؟ وہ لوگ جو مسجدوں میں آ رہے ہیں، دروس میں آ رہے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے اس فتنے کے دور میں؟ سدھار کون کرے گا؟ مسلمان دین کی طرف آئے، یہ فکر کن کے دلوں میں پیدا ہو؟ وہ لوگ جو آج اس وقت میں باہر بیٹھے ہیں چائے کی تھڑیوں پر، وہ لوگ جن کا بزنس حرام کا، وہ لوگ جو آج خوشی کے نام پہ حرام کام کرتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے شرک کو توحید اور بدعت کو سنت سمجھ رکھا ہے، وہ کریں گے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ میرے بھائی اور دوستوں، حالات کا تقاضا ہے کہ ہم لوگ اب کہ جب اتنا بگاڑ ہو چکا ہے، اللہ کی طرف سے اتنے جھٹکے لگ چکے ہیں مسلمان، ہم لوگ اب تھوڑا سا وقت نکالیں اللہ کے دین کے لیے، مسلمانوں کی فکر اور ان کی محبت کے جذبے کو دلوں میں پالیں۔ ہم وہ قوم ہیں جس قوم کو اس کے رب نے سوچ دی تھی اخرجت للناس والی، تمہارا وجود، تمہاری زندگی، تمہارا نظریہ اور فکر عالمگیر ہے۔ تم وہ لوگ جن کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میری ذات سے انسانیت کو فائدہ پہنچے، میں انسانوں کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے کچھ کر گزروں۔ سوچ یہ تھی، لیکن نہیں، اس درجے تک ابھی تک ہم نہیں پہنچے۔ کم سے کم ڈیمانڈ یہ ہو کہ ہمارے ذہن میں فکر ہو گھر کو بدلنے کی، سماج کو بدلنے کی فکر، آس پاس جو بگڑا ہوا ماحول ہے وہ ماحول برائی کا بھلائی میں بدلے، یہ فکر، اور پھر اس فکر کے نتیجے میں عملی امپلیمنٹ، کہ صرف چین تک نہیں، بعض لوگ ہم جیسے دماغ تک رکھتے ہیں، دین کا کام کرنا ہے، یا لوگوں کو دکھانے تک بہت بڑے داعی اور مبلغ ہیں، ایسا جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ جب لوگوں کو دے رہے ہیں۔ زندگی میں آنا چاہیے خود کے بھی اور لوگوں کے بھی دین۔ کون کرے گا؟ بگاڑ کو کون روکے گا؟ برائی کو کون روکے گا؟ ایک تو حالات کا تقاضا، دوسرا آپ دیکھیں اللہ کی دی ہوئی ذمہ داری بھی ہے۔ ہمارے نبی جب تک دنیا میں تھے اس وقت تک کہ روز اول سے کہ جبرائیل سے آپ کی پہلی ملاقات غار حرا میں ہوئی، وہ ملاقات تھی کہ وہ ملاقات ایک مشن کے طور پر تھی کہ اب عرب کے لال اور آمنہ کے سرتاج، اب محمد عربی صرف عرب کی فکر نہیں لیں گے، اب آپ صرف عربوں کے قائد نہیں ہیں، آپ کو پوری دنیا کی امامت عطا کی جا رہی ہے، اور اب آپ کے ذمے یہ ہے کہ جہاں جہاں انسان بستا ہے وہاں وہاں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیکم من ربکم وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے محمد مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے جو حکم آپ کو دیا، جو دین آپ کو دیا، جو شریعت آپ کو دی، جو قرآن آپ کو دیا، آپ اس کو پوری انسانیت تک پہنچائیے۔ اور آپ نے یہ کام کیا کہ نہیں کیا؟
میرے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رؤوف اور رحیم کہا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ پورے انسانیت کی فکر لیتے ہوئے دن کو دن نہیں سمجھا، رات کو رات نہیں سمجھا، کھانا پینا سب چھوڑ دیا، ایک لمحہ چین و سکون سے نہیں بیٹھے، دل میں ایک ہی فکر تھی، اللہ کا دین لوگوں کا دین بن جائے، اللہ کا دین گھر گھر میں پہنچ جائے، کیونکہ واحد یہ اللہ کا دین ہے جو لوگوں کو برائی سے روک سکتا ہے۔ کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی مال، کوئی دولت، کوئی لالچ، کوئی دھمکی، کوئی ڈراوا ایسا نہیں ہے جو لوگوں کو برائی سے روک سکے سوائے اللہ کے ڈراوے کے، سوائے اللہ کے دین کے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں ہر قوم میں چند بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو برائی کا ذریعہ بنتے ہیں، لوگوں کے آئیڈیل بنتے ہیں برائی میں، وہ رکتے ہیں کسی کی دھمکی سے، کسی کے لالچ سے، کسی کے ڈراوے سے۔ کون سی چیز ہے جو برائی کو روک سکتی ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب اس کو لوگ جانیں گے۔ اور کب جانیں گے؟ جب ان تک پہنچے گا۔ میرے نبی نے اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا، اور یہ آپ کا کمال اللہ کی دینی توفیق سے۔ دوسرے انبیاء میں آپ کا یہ امتیاز، 23 سال کے کم وقت میں عرب کی سرزمین پوری، ایسا عرب اور ایسے لوگ کہ جن کی برائیوں کے چرچے دور دور تک تھے، عقیدے میں بگاڑ کے، معاشرے میں بگاڑ کے، اخلاق کے بگاڑ کے، سودی کاروبار کے، لوٹ و کھسوٹ، چوری ڈکیتی کے، ان کا بگاڑ پھیلا ہوا تھا۔ لیکن 23 سال اللہ کے نبی نے خون پسینہ ایک کر کے اللہ کے دیے مشن پہ چل کے پورے عرب کو اللہ کے رنگ میں رنگ دیا، اور ایسے مسلمان تیار کر دیے کہ جن کی قرآن نے تعریف کی، اور کوئی ماں قیامت تک ایسے لوگ نہیں جن سکتی، ایسے مسلمان تیار کر دیے۔ اب اللہ کے نبی دنیا میں نہیں ہے، جب آپ دنیا سے آپ کا چل چلاؤ کا وقت آیا تو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کے وزیروں پر، آپ کے جانثاروں پر، اور آپ کے سچے غلاموں پر، صحابہ پر رکھی، اور صحابہ نے بھی اس کام کو بدرجہ اتم کیا اور پوری انسانیت کو اسلام کے رخ پہ لا کے کھڑا کیا۔ یہ انہی کی کوشش و کاوش کا نتیجہ ہے، ان صحابہ کی۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، حجۃ الوداع کے موقع پہ کہا، جو موجود ہے، جس کے پاس میرا دین پہنچا ہے، وہ اس تک، کہ جس تک اللہ کا دین نہیں پہنچا، جو موجود نہیں ہے، اس تک اللہ کا دین پہنچا دے۔ اور صحابہ نے پہنچایا۔ کتنے صحابہ کی قبر مکے اور مدینے میں، اور کتنے صحابہ کے دوسرے ملکوں میں آج آرام فرما رہے، ملک چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، مال و دولت، جاہ و جلال، عزت و منصب سب چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے ہو گئے۔ یہ انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم لوگ اس ملک میں بیٹھ کے اللہ کی توحید کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، ورنہ نہ جانے کہاں مکتا ٹکا ہوتا ہمارا، کون سے مندر کی گھنٹیاں بجاتے ہیں۔ اب نسلاً بعد نسلاً یہ کام چلتا رہا، دین پھیلتا رہا، یہاں تک کہ یہ دور پہنچا دنیا کا آخری دور۔ یہ کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ ٹی وی، اخبارات، خبریں پڑھ رہے ہیں، کیا عبرتیں لے رہے ہیں؟ فلسطین کے حق میں نعرہ مار دینا، اسرائیل کے خلاف گالی بک دینا، یہاں تک سیمت ہے؟ یا اس ماحول سے کچھ عبرت بھی لے رہے ہیں ہم لوگ کہ یہ ماحول ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ اب ہماری عمریں چھوڑو، ایک مرد، ایک عورت، ایک جوان، ایک بوڑھا اب اپنی عمروں کی فکر نہ کرے کہ ہماری عمریں کتنی بچی ہے، ہم 40، 50، 60 کے ہوئے، ہم 20 کے گبرو جوان ہوئے، کتنا جیئیں گے۔
اب خود کی زندگی اور خود کی عمروں کی پرواہ کرنا چھوڑو. یہ ماحول بتا رہا ہے کہ اب دنیا کی عمر کم ہے. یہ سب گزر جا رہا ہے ماحول کہ دنیا کی عمر کم ہے. کتنا دنیا اب چلے گی؟ نہ جانے کتنے ہزاروں کروڑوں سال ہو گئے چل رہی ہے. اب یہ دنیا یہ قیامت کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے اور اللہ نے کر کے دکھایا. ہم کیا کر سکتے ہیں اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کے دین کے لیے، مسلمانوں کی بھلائی کے لیے، ان کو دین سے جوڑنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. کتنی قربانیاں پیش کر سکتے ہیں؟ سر دھڑ کی بازی لگانے کے دعوے پہ پڑے. وقت آتا تب پتہ چلے کہ کون کتنا سچا کتنا جھوٹا. یہ تو نفاق اور ایمان کا فرق تو اللہ جب چاہے گا ظاہر ہوگا. اپنے شیڈول میں اپنے وقت کی قربانی کتنی دے سکتے ہیں ہم لوگ؟ اس ماحول کا تقاضا اس کے تحت اللہ کا حکم بھی یہی ہے. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے بھائی. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ کے دین کے لیے کتنی قربانیاں ہم دے سکتے ہیں. کب جاگیں گے ہم لوگ؟ کب فرصت نکالیں گے؟ دھندا، تجارت، دوست، احباب، قوم، برادری، رسم و رواج، خوشی غمی، گھومنا پھرنا، عیش و آرام، اس میں اتنے مشغول ہو گئے کہ امت کے حالات چھوڑو، گھر کے حالات بگڑ گئے، اس کی بھی پرواہ نہیں. میرے بھائی اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہم سے یہی ہے. خاص طور سے یہ درس مشہور ہے نوجوانوں کی شرکت کے لیے کہ اللہ کی توفیق سے نوجوانوں کو سیل روا جم میں غفیر پہنچتا ہے. لیکن کیا یہ صرف سماعت کے مزے کے لیے صرف کیسا بڑا مزہ آیا درس؟ یہاں تک یقین جانی اگر یہاں تک ہے تو یہ درس و تدریس ہماری فجور لا یعنی کہ ہم لوگ صرف مزے کے لیے آتے ہیں کہ فلاں صاحب درس اچھا کرتے. نہیں، اب کچھ کرنے کا سوچیں، کچھ قربانیوں کا سوچیں. ہم کمزور ایمان کے لوگ ہیں، ہم بڑی بڑی قربانیاں نہیں دے سکتے. تو اس فتنے کے دور میں حالات کی ڈیمانڈ کے تحت اب کچھ وقت لگائے اللہ کے لیے، قربانیاں پیش کریں اللہ کے حالات کے تحت. اور اللہ کی منشا بھی نہیں ہے. جیسے سورہ توبہ قرآن کی مشہور سورہ، اس کی ایک آیت آپ کے سامنے میں رکھوں. اس آیت پر آپ سب غور کریں کہ قرآن عمل کے لیے ہے یا صرف کانوں کے مزے کے لیے، سننے کے لیے، یا صرف اور کسی چیز کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. جنگ تبوک کا تذکرہ چلتا ہے، اسی کے تحت علماء نے دونوں تفسیر کی کہ سراپا یہ آیت جہاد ہے، اور بعض علماء نے اس کو عام رکھتے ہوئے کہا کہ اس کا مفہوم عام ہے. دونوں قول صحیح. یہ ممکن نہیں ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً. یہ ممکن نہیں ہے، ٹھیک بھی نہیں ہے کہ سارے کے سارے مومن نکل پڑے. اور یہ ہوتا بھی نہیں، یہ بھی جوڑنا ہے. سارے مومن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے راستے میں نکل پڑے، یہ ممکن ہے. اور اللہ کی منشا بھی نہیں. نفیر عام ہو اور جہاد فرض عین کی حیثیت تک پہنچ جائے، پھر کوئی شرط، ساری شرطیں اٹھ جاتی ہیں. لیکن عام حالات میں یہ ممکن نہیں کہ سارے کے سارے مومن نکل پڑے. یہ قرآن کیا ہے؟ تو کیا ہو فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ. اب یہاں پر ایک مسئلہ بھی سمجھو. بعض ہمارے بھائی
جو لفظ فرقہ آتے ہی ایک دم ان کے روح کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ نیگیٹو بات ہے. فرقہ یعنی نیگیٹو، منفی. نو فرقہ، نو فرقہ، نو فرقہ، نیا فرقہ کھڑا کر دیا اسی نعرے. لفظ فرقہ یہ ہمیشہ ناپسندیدہ لفظ نہیں بنا، ہمیشہ یہ ناپسندیدہ لفظ نہیں بنا. سمجھ رہے؟ فرقہ پرستی حرام، اس میں کوئی شک نہیں. فرقہ پرستی حرام، اس میں کوئی شک نہیں. فرقے بنانا غلط اور ناجائز، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن لفظ فرقہ ہمیشہ نیگیٹو استعمال نہیں ہوا قرآن میں. جیسے یہ مثال، وَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ، ایسا تو ہونا ہی چاہیے کہ ہر بڑے فرقے، بڑی جماعت، بڑے گروہ میں سے من كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٍ، کہ ایک چھوٹا فرقہ، چھوٹی جماعت، چھوٹا طائفہ، چھوٹا گروہ ہو. یہاں اللہ کہہ رہا ہے ہو ایک فرقہ. ہر بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹا گروہ، ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت، ہر بڑے کنبے میں سے، قبیلے میں سے، علاقے میں سے چھوٹا گروہ ایسا ہو جو کیا کرے؟ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کو سیکھے، دین کی گہری سمجھ حاصل کرے. وَلِيُنذِرَ قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم کو ڈرائے جب واپس سیکھ کے جا کر. اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ، تاکہ قوم میں ڈر پیدا ہو. اب یہ آیت بڑی غور سے سمجھیں. اللہ کی چاہت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا اور ایک چھوٹا درجہ دے دیا، ایک آسان کر کے بتا دیا کہ تم دلوں میں فکر پال رہے ہو لوگوں کی تبدیلی کی، بگاڑ کو ختم کرنے کی، برائیوں کو روکنے کی، اللہ کا دین پھیلانے کی، لوگوں میں اچھائیاں داخل کرنے کی، لوگوں کو دین پہ لانے کی، لوگوں کو ایک کرنے کی، لوگوں کو توحید و سنت سمجھانے کی، لوگوں میں موجود گناہوں سے لوگوں کو روکنے کی. اگر تمہیں فکر ہے تو تم ایسے کام کرو. ایک طریقہ بتایا جاتا، مرد ہو یا عورت سارے ایسے کام کرو. کیا طریقہ بتایا؟ ہر بڑے جماعت اور فرقے میں سے ایک چھوٹا گروہ بنے جس کا اوڑھنا بچھونا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، نصب العین، سوچ و وچار سب یہی ہو. کیا ہو؟ کہ دین سیکھے، دین کی تفقہ حاصل کرے. یہ شرط ہے. تبلیغی بھائیوں کی طرح نہیں کہ کسی کے پاس گئے، اس کو گھر چھوڑنے کی رغبت دلائی اور نکلے اور وہ دائی بن کے 3 دن واپس آیا. کیا پہنچا رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے، کیا سمجھا رہا ہے، کیا دین پہنچا رہا ہے نہیں پتا، کیا شرک کیا بدعت نہیں پتا، بس جذبہ ہے پہنچانے کا. بھلے پیاسے کو تیجاب پلاؤ لیکن پلانا ہے. ایسے نہیں، اللہ ایسی تبلیغ نہیں چاہتا. اور ہمارے بھائی ایسی تبلیغ میں لگے ہوئے. اللہ کی قسم ذمہ داری سے کہتا ہوں، الا من رحم ربی، الا ماشاء اللہ، چند کو چھوڑ کر. اکثر تبلیغی بھائیوں کو پوچھ لیں جو بیان کیا کہاں سے بیان کیا، صحیح کیا غلط کیا، صحیح حدیث ضعیف حدیث، توحید اس کے تقاضے نہیں پتا، بس بیان چل رہا ہے. ایسی تبلیغ نہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہر گروہ میں سے ایک چھوٹا گروہ، چند لوگ ایسے ہو. یعنی مثال کے طور پر علاقے وار سوانجی گیٹ کا علاقہ ہے، سوانجی گیٹ علاقے میں چند لوگ ہوں، سوجتی گیٹ، پرتاپ نگر، بامبے موٹر، چیر گھر، مختلف علاقوں میں چند ایسے لوگ ہوں جو قربانیاں پیش کرنے کے جذبے دلوں میں پالیں. دھندا چھڑوانا نہیں، تجارت چھڑوانی نہیں، دوست احباب گھومنا پھرنا کچھ نہ چھوڑو، ایسا نہیں. لیکن اپنے زندگیوں کے شیڈول میں کہ جن دن چریا میں
دندے پہ جانا، دوستوں میں جانا، گھومنے جانا، کھانا پینا، ہوٹل پر جانا، جو یہ دنچریا ہوتی ہے اس میں یہ بھی داخل کریں کہ نہیں یہ بھی کرنا، اس کے ساتھ ساتھ کم سے کم یہ دماغ علاقے وار ہو جائے، مسجد وار ہو جائے، قوم وار ہو جائے. اتنی مختلف قوموں کے لوگ بیٹھے، ہماری قوم سندھیوں میں سارے توحید پر ایسا آپ کی قوم میں کیا کریں؟ مندروں میں گئی ہے عورتیں جھاڑ پھونک کروانے کے لیے سندھیوں کی. مجھے کوئی شرم نہیں ہے کہنے میں. مندروں میں ہمارے پاس ویڈیو پروف پڑے، بچے کو جھاڑا دینا بھولی بائی کے مندر میں، مندر کے پنڈت سے جھاڑا بنوا رہی. کیا خیال ہے؟ اللہ پوچھے گا نہیں؟ شادیوں کے ماحول، بزنس، تجارت، مسجدوں کا ماحول کیسا ہے، عورتوں کا ماحول کیسا ہے، کہنے کی ضرورت ہے؟ ایک ایک بات بتانے کی ضرورت ہے؟ پرسنٹیج دیکھیں بگاڑ کا اپنی قوم میں، جو سندھی بھائی بیٹھے ہیں یا عورتیں جو سن رہی ہے ہماری قوم کی، دیکھیں آس پاس بچیوں کا، بچوں کا، نوجوانوں کا، شوہر کا، بیوی کا، رشتہ داروں کا ماحول کیسا ہے، کتنے دین پر ہے اور کتنے غیر کے دین پر ہے. اور پھر دیکھیں کہ ہماری قوم کے حساب سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کا نصب العین ہے قوم میں دین آئے. کتنے لوگ ہیں، کتنا وقت لگاتے ہیں. تیلیوں میں دیکھ لیں، سلاوٹان میں دیکھ لیں، قریشیوں میں دیکھ لیں، مختلف قوموں کے لوگ بیٹھے اپنی اپنی قوم میں دیکھیں کتنے لوگ صحیح دین پر ہیں اور صحیح دین لوگوں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں. ہمارا دعویٰ ہے ہم اللہ کے دین کے وارث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار اور اللہ کے دین کے صحیح حاملین ہیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، ہم اکبر ہے لیکن وقت نہیں. کون کرے گا پھر؟ آپ کی برادری میں کون دین کون پہنچائے گا؟ میرے گھر میں دین کون پہنچائے گا؟ آپ کے گھر میں دین کون پہنچائے گا؟ آپ کے بچے کو، آپ کی جوان بچی کو دین پہ کون لائے گا؟ اس کو برائیوں سے، بگاڑ سے کون روکے گا؟ مولوی صاحب جن کو خود دین پتہ نہیں، کون کرے گا؟ یقین جانے یہ جو وقت ہے بیٹھ کے سوچنے کا وقت ہے. دعوے بڑے بڑے ہیں اور کام زیرو ہے. یہ ہفتہ واری درس مار کے 30 مار خانی بننا ہم لوگوں کو. اب تو مجھے اس در سے بھی گھن آ رہی ہے کہ ہم ایسا پورے دعوت و تبلیغ کے نام پہ واحد یہ کام کر رہے ہیں. صرف کیا تیر مار لیا ہم نے، مقامی لوگوں کو جمع کر کے یعنی بٹھا پایا آج تک. یہ آواز، یہ باتیں، اللہ کا قیمتی دین پہنچا کتنے کانوں میں پہنچا؟ یا دوسری اقوام کے لوگ سوچیں کیسے دین پہنچے گا؟ ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے کون کرے گا؟ آج آپ کو جمع اسی فکر کے لیے کیا کچھ کر کے طے کر کے اٹھا آج. اور عورتیں الگ نہیں ہیں اس سے، عورتیں اس سے الگ نہیں ہیں. عورتوں، ہماری مثالی عورتوں کو پڑھو جا کے. پہلے تو اللہ کے دین میں دیکھو، آپ اللہ کی منشا دیکھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ. ایک عورت اپنے گھر کی، اپنے شوہر کے مال کی، اس کی اولاد کی، اس کے گھر کی ذمہ دار ہے. یہ میرے نبی نے ذمہ داری دی ہے عورت، میں نے آپ میں نہیں دی. نبی کو تو سب مانتے، عورتوں کے لیے بھی نبی آئے تھے. عورتوں کو کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کے فرمان ہے کہ عورتیں ذمہ دار ہیں شوہر کے گھر کی، اس کے اولاد کی، اس کے مال کی. او کما کا، یہ مفہوم بتا رہا ہوں. اور عورتوں کو پوچھا جائے گا اللہ کی طرف سے
کہ تو نے ذمہ داری کیسے ادا کی. یہ حدیث بتاتی ہے کہ عورتوں کو بھی یہ کام کرنا چاہیے. کون سا؟ اللہ کا دین دوسروں تک پہنچانے کا. اللہ کا دین گھر میں، بچوں میں، شوہر میں، رشتہ داروں میں اللہ کا دین ان تک پہنچانے کی ذمہ داری عورتوں کو بھی ہے. اور ہماری ماں نے، ان مثالی عورتوں نے یہ کام کر کے دکھایا. ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبلغہ تھی، مفسرہ تھی، فقیہہ تھی. بڑے بڑے صحابہ، عبداللہ ابن مسعود، ابن عباس جیسے صحابہ کی مسائل میں اصلاح کرتے تھے. بڑی پڑھی لکھی اور بڑی دین کی جانکار تھی. بڑے بڑے کبار صحابہ سیدہ عائشہ سے فتویٰ لیتے تھے دین کا. دین کی تبلیغ، دین کا کام اور دین لوگوں تک پہنچاتی تھی. ایک دو مثال دوں. ہماری ماں سیدہ عائشہ پھوڑوں کا علاج جانتی تھی. پھوڑے کون سی ہوتے ہیں نا، اس کا علاج جانتی تھی. ایک عورت اپنی بچی کو لے کے آئی پھوڑا پھنسی کے علاج کے لیے، تو ہماری ماں نے اس کا علاج کیا. جاتے وقت دیکھا کہ اس بچی کے پیر میں پاجیب پہنے ہوئے. پاجیب پہننے کے ہوتے ہیں، ایک تو ایسے ہی زینت کے لیے عورتیں پہنتی ہیں، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن وہ عورت نے اپنی بچی کو جو پاجیب پہنائے تھے یہ ٹوٹکے کے لیے تھے کہ مصیبت سے بچ جائے گی، تکلیف اور بیماری سے بچ جائے گی. اس ٹوٹکے کے لیے پیر میں، جیسے عورتیں تعویذ پہناتی ہے نا، کوئی تعویذ تو چھوڑو، اس سے بھی گھٹیا اس طرح کی چیزیں بچوں کے گلوں میں ٹانگ دیتی ہے. کوئی لہسن ٹانگ دیتی ہے، کوئی لوہے کی چیز ٹانگ دیتی ہے، کوئی ہاتھوں میں پیروں میں کالا دھاگا باندھ دیتی ہے. کرتی نہیں کرتی. اس عورت نے بھی مصیبت اور بیماری اور تکلیف سے بچنے کے لیے پیر میں اپنی بچی کو پازیب پہنائے. ہماری ماں سیدہ عائشہ نے دیکھا تو کہا کہ تیرا یہ گمان اور تیری اگر یہ سوچ ہے کہ یہ پازیب اس بچی کو اس مصیبت سے بچائیں گے جو مصیبت اللہ نے بھیجی، کیا خیال ہے؟ اللہ نے کوئی تکلیف دی اور مصیبت دی، بیماری دی، پریشانی دی، یہ 2 ٹکے کی پازیب تجھے اس مصیبت سے بچا لے گی؟ مجھے پہلے پتا چل جاتا کہ تو یہ پہنا کے آئی ہے تو میں اس کا علاج ہی نہیں کرتی. تیرے لیے زیادہ پاکیزہ یہ تھا کہ چاندی کے پازیب نارمل زینت کے لیے پہنا دے دی، یہ ٹوٹکے کے لیے. ایک برائی کو دیکھا تو ہماری ماں نے اس عورت کو سمجھایا اللہ کا دین کہ اللہ کے سوا کوئی مصیبت دور نہیں کر سکتا. ایک غلطی دیکھی، ٹوک دیا. یہ ہوتا ہے برائی دیکھ کے روکنا. عورتیں روکتی عورتوں کو خود کو پتا نہیں، ہماری ماؤں بہنوں کو، کہ اللہ کا دین کیا ہے. یہ جو درس میں آتی ہو، یہ سیکھتی ہو، یہ لوگوں کو پہنچاؤ. یہ ماؤں کو، بہنوں کو، بچیوں کو جو نہیں آ رہی ہے ان کو سمجھاؤ کہ آج یہ سن کیا ہے. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کو سیکھو. یہ درس کس لیے ہوتا ہے؟ دین سکھانے کے لیے، تاکہ جا کے لوگوں کو سمجھائے. ایک عورت آئی، ہماری ماں سے کہا چلو طواف کرتے ہیں اور حجر اسود کو چھوتے ہیں. طواف کے بعد وہ جنتی پتھر حجر اسود کو چھونا ہے، بوسہ دینا ہے. سنت ہے کہ میں 3 بار بوسہ دے کے آئی. چل آپ بھی چلیے، آپ کو بھی بوسہ دلواتی ہوں. اللہ اکبر. تو مردوں کے ساتھ بھیڑ بھاڑ میں جا کے تو نے حجر اسود کو بوسہ دیا. جا، میں تیرے ساتھ نہیں آتی. مجھے ایسا بوسہ نہیں دینا جس میں مردوں کے ساتھ بھیڑ بھاڑ میں عورتیں شامل ہو جائیں. اللہ کے نبی نے منع کیا تھا کہ عورتیں اور مرد ایک ساتھ نہ چلیں. مسجد سے نکلتے وقت بھی ساتھ نہ چلیں. بھیڑ میں ایک ساتھ مرد عورت نہ چلیں.
سید عائشہ نے کہا کہ تو جا، میں نہیں چلتی، تیرے لیے کافی یہی تھا کہ سے اشارہ کر دیتی، اللہ اوپر کہہ دیتی، یہ سنت ادا ہو جاتی۔ مردوں کے ساتھ بھیڑ میں مجھے نہیں چلنا، فوراً ٹوک دیا۔ حضرت ام سلیم کتنی بڑی مبلغہ تھی، شوہر کا نام مالک بن نضر، جو انس بن مالک کے والد، انس بن مالک صحابی رسول، خادم رسول، ان کے والد انس بن مالک کا نام، ان کی ماں کا نام ام سلیم، خود مسلمان ہو گئی، شوہر مسلمان نہیں ہوا، شوہر کو بار بار سمجھا رہی ہے، شوہر نہیں مانتا۔ انس چھوٹے تھے، انس کو کلمہ سکھا رہی ہے، دین سکھا رہی ہے، اللہ رسول بتا رہی ہے انس کو۔ شوہر نے دیکھا تو رکتی نہیں، میرے بیٹے کو گمراہ کر دے گی، تو گمراہ نہیں کر رہی ہوں، تیرے بیٹے کو اللہ کا دین بتا رہی ہوں کہ رک جا، مت میرے بیٹے کو بگاڑ۔ ادھر انس کو سمجھا رہی ہے اللہ کا دین، چھوٹے بچے اپنے شوہر مالک بن نضر کو سمجھا رہی ہے، وہ نہیں مانا، گھر چھوڑ کے چلا گیا شام کی طرف، وہی مر گیا، بیوہ ہو گئی۔ اپنے کافر شوہر کو دین پہنچایا، اپنے چھوٹے بیٹے انس کو دین سکھایا، پھر پتا چلا کہ بیوہ ہو چکی ہے۔ عدت گزارنے کے بعد مدینے کے بڑے سیٹھ حضرت ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، کافر تھے اس وقت، مسلمان نہیں تھے۔ پیغام آیا کہ ام سلیم، میں ابو طلحہ مدینے کا سیٹھ تجھ سے نکاح کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا کہا کہ تو کافر، میں مسلمان، نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور آج ہماری جوان بچی ہیں کافروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، انسٹا پر، یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر فرینڈ بنا رہی ہے کافروں کو، ان سے وفاداری کی امید رکھ رہی ہے، جبکہ پوری دنیا جان رہی ہے، روز نئے قصے آ رہے ہیں کہ کون سی ہماری بہن کہاں قتل ہوئی، روز سن رہے ہیں، پھر بھی کافروں کی طرف رجحان۔ یہ ہماری ماں ام سلیم نے، تم تو حرام رشتے قائم کر رہے ہو، کالج کے نام پر، اسکول اور یونیورسٹی کے نام پر، دوستی کے نام پر کافروں سے حرام رشتے ہماری ماں اور بہن اور بچیاں قائم کرتی ہیں۔ ابو طلحہ نے حلال رشتہ قائم کرنے کی درخواست دی تھی کہ نکاح کرتا ہوں تجھ سے، کیا کہا؟ نکاح نہیں ہو سکتا، اور پھر تبلیغ شروع کر دی، اچھا موقع، دین پہنچایا۔ ابو طلحہ شرم نہیں آتی؟ کس کی عبادت کرتے ہو، کس کے سامنے متھا ٹیکتے ہو، کس کو اپنا رب کہتے ہو؟ اس پتھر، اس لکڑی کو جو ہمارے کھیت میں اگی، وہاں سے ایک حبشی غلام نے اس پیڑ کو کاٹ کر، تراش کر، چھیل چھال کر اس کو شکل بنائی، اور تم اسی کو رب کہتے ہو؟ غور نہیں کرتے کس کو مالک کہہ رہے ہو؟ اس لکڑی کو، 2 ٹکے کی لکڑی جس کو وجود ایک غلام نے بخشا، اس کو چھیل چھال کے کھڑا کر دیا اور وہ مالک بن گیا تمہارا؟ غور تو کرو۔ ابو طلحہ کے دماغ میں سوال کھڑا کر دیا کہ مجھے مہلت دو۔ گھر گئے، واپس آئے، کیا خیال ہے؟ ام سلیم نے کہا پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی گواہی دے دے، جا، یہی میرا مہر ہے۔ ابو طلحہ نے ام سلیم کی تبلیغ اور دین کی محنت کی وجہ سے اسلام قبول کر لیا، اور ان دونوں کے نکاح کی مہر کیا تھی؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، تو اسلام لایا، یہی میری مہر ہے۔ یہ ہماری مائیں بہنیں تھی، دین پہنچانے کی ذمہ داری سنبھالی انہوں نے۔ سینکڑوں قصے ہیں۔ ایک غیر مسلم رائٹر، اتہاس کار لکھتا ہے کہ تاتاری جنہوں نے مسلمانوں پہ بڑا ظلم کیا تھا، نسلیں کاٹی تھی مسلمانوں کی، جیسے یہودی اسرائیل کرنا ہے، بڑا ظلم کیا مسلمانوں کو، ان تاتاری شہزادوں کو اسلام کی طرف لانے کا ذریعہ مسلمان عورتیں بنی۔ مسلمان عورتوں نے ان تاتاری شہزادوں کو دین سکھایا، سمجھایا، ان میں سے کئی شہزادے اسلام قبول کیے۔ ہماری ماؤں بہنوں نے بھی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں،
میری ماں اور بہنوں، اس دور میں دین کا کام کرنا ہے ہم سب کو، گھر سے شروع کرنا ہے، پھر محلہ، سماج، رشتے دار تک اللہ کا دین پہنچانا ہے۔ اس لیے آج آپ کو خصوصی طور پہ بلایا۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ پورا کر دوں، پھر اپنا مشورہ شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹا گروہ ہو جو دین سیکھے، دین کی سمجھ حاصل کرے، وَلِيُنذِرَ قَوْمَهُ، اپنی قوم کو ڈرائے۔ ہر عورت، ہر آدمی اپنی قوم کی فکر لے، ان کو ڈرائے۔ کب؟ جب دین سیکھ کے واپس آئے، تاکہ اس قوم میں ڈر پیدا ہو جائے، اور اللہ کا ڈر آ گیا تو سارا بگاڑ ختم ہو جائے گا، اور بگاڑ ختم نہیں ہوا تو پڑوس کی بیماری، پڑوس کا گناہ، سماج کا بگاڑ ہمارے گھر میں بھی آ جائے گا، نہ ہم محفوظ رہیں گے نہ ہمارا گھر محفوظ رہے گا۔ اس لیے تھوڑا تھوڑا دین کا کام شروع کریں۔ اور کیسے کر سکتے ہیں؟ ہر ہفتے آپ آ رہے ہیں، ہم آپ کو سکھا رہے ہیں، آپ ہمیں سکھائیں، مل جل کے مشورہ کر کے۔ بس نیت آج یہ کر لیں کہ ہم لوگوں کو، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، ہم سب کو اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے، اور اللہ کا دین، قرآن و سنت لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ سب کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ توفیق دینے والا۔